خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیز نہ توڑتے. اب آج محمود جان صاحب ایک صحافی ہیں پشاور میں, انہوں نے کہا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں تو مولانا فضل الرحمان کی ڈی فیکٹو حکومت ہے, یہاں کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, تو یہ آپ نے صحیح فیصلہ, اپنی حکومت آپ نے توڑ دی ان کے. دیکھیں ہم چل رہے تھے آئین کے مطابق. آئین کہتا ہے کہ آپ جب اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کریں گے 90 دن میں الیکشن ہے. آئین کہتا ہے کہ تب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے نیوٹرل. اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا, انہوں نے ہمارے بدترین مخالف آگے اوپر بٹھا دیے. مجھے بتائیے کیسے کیئر ٹیکر فٹ ہوتا ہے؟ کیئر ٹیکر کا تو مطلب ہی نیوٹرل ہے. انہوں نے تو آگے ہمارے دشمن اوپر بٹھا دیے. آج تک کبھی ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر 3100 ورکرز کو جیل میں ڈال دیں, ہمارے لوگوں کو شیلنگ کریں, میرے گھر پہ اٹیک کریں؟ یہ کبھی ہوا ہے کسی کا؟ تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو اور ان کو کدھر سے؟ آپ نے بالکل نہیں سوچا تھا ایسا ہو سکتا ہے. کون سوچتا ہے؟ اور ان کی کہاں جرت ہے؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ یا تو قانون ہے یا نہیں ہے. آئین کے مطابق واضح تھا کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, 90 دن میں الیکشن ہوگا. اب اگر وہ آئین پہ نہیں چلتے تو پھر تو دیکھیں یہ یاد رکھیں, آپ کا آئین فیصلہ کرتا ہے ملک نے چلنا کیسے ہے. سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتا ہے آئین کو. اب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے 90 دن, پانچوں کے پانچوں ججز نے کہا 90 دن میں ہونی چاہیے. پی ڈی ایم کہہ رہا ہے ہم مان ہی نہیں رہے. اگر پی ڈی ایم نہیں مانے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ تو پھر جو قاتل جیلوں میں بھرے ہوئے یہ کیوں مانے؟ اس کا مطلب جو طاقتور ہے اس کو چھوٹ مل جاتی ہے, وہ مانے ہی نہ سپریم کورٹ کے فیصلے. تو قانون تو ختم ہو گیا نا. فریا اس کا مطلب کہ پاکستان میں تو اب وہ جنگل کا قانون ہے کہ شیر جو جس کو مرضی کھا جائے, بیچارہ جو کمزور ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بٹ سیاست میں تو یہ بھی ضروری ہے نا کہ آپ تھوڑا سا مینیور کر لیں, کنائیونگ ہو جائیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بالکل ہی نہیں ہیں تو دس از ایکچولی آپ کو نقصان ہوتا ہے اس کا؟ اصل میں فریا یہ بات نہیں ہے, نقصان کچھ نہیں ہوتا. نقصان تو تب ہو آپ کے پاس پبلک نہ ہو. آج نقصان تو پی ڈی ایم کو ہے. جب الیکشن ہوگا انہوں نے اڑ جانا ہے, ان کا اور ان کو بھی پتا ہے. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے تو صرف ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے, کیا عوام اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. کبھی بھی عوام پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسے نہیں کھڑی ہوئی جو آج تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں سارے صوبوں کے اندر یہی حال ہے, اور اکراس دا بورڈ ہے. پیسے والے لوگوں سے, مڈل کلاسز سے, غریبوں سے, کسان ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, کبھی کسی پارٹی کو آج تک ایسی سپورٹ نہیں. تو اور پارٹی کو کیا چاہیے؟ سو جو ہم نے ایک لوگوں کی سپورٹ دیکھی آپ کے لیے بالکل, یا آپ نے ٹویٹ بھی کی ان بچوں کی جو جس وقت شیلنگ ہو رہی تھی تو اس وقت وہ ڈانس کر رہے تھے. یہ جو ایک ینگسٹر میں غصہ نظر آ رہا ہے یا ریٹیلیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ آپ کے خیال سے خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر تو آپ ان کو چینل کر لیں گے الیکشنز کے ذریعے اور پھر ڈیموکریٹک چینج کے لیے تو یہ سب پازیٹیو میں شفٹ ہو جائے گا. اور یہ نیشن بن رہی ہے, ایک قوم بن رہے ہیں ہم کبھی قوم نہیں تھے, ہم ایک ہجوم تھے. یہ قوم بن رہی ہے. اب برادریوں سے ختم ہو گئے لوگ, اب برادریوں سے ہٹ کے فیصلے کریں گے الیکشنز میں ووٹ دینے میں. وہ علاقے جدھر دھڑوں کی سیاست تھی, بکھر تھا, جنگ تھا, وہاں ایک دم ووٹ پڑی ہے پارٹی کو. کب آپ ایسے حالات ہیں, میرے پاس پرانے الیکٹیبل پولیٹیشنز آئے ہیں, کہتے ہیں میں اپنے حلقے میں گیا, لوگوں نے کہا جی ہم صرف تمہیں ووٹ تب دیں گے اگر تم پی ٹی آئی پہ کھڑے ہو گئے ٹکٹ پہ. یعنی یہ کبھی چینج نہیں تھا, جس کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں. تو پارٹی کو اگر آج عوام ہمارے ساتھ ہے تو ہم تو جیت رہے ہیں نا. اس کا مطلب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی کیونکہ مجھے اگر انہوں نے ہمارے 90 دن میں نہ کیا, یہ انہوں نے کیئر ٹیکر پہ کیا, تو یہ تو ان کے اوپر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تو لوگ تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بری طرح حقارت سے دیکھ رہے ہیں. کیا لوگوں کو نہیں پتا یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے کیا کر رہی ہے؟ کیا بچے کو پتا ہے کہ انہوں نے آئے تھے یہ کیئر ٹیکر ان ریپرزینٹیو, ان کا تو صرف کام الیکشن کروانا تھا. یہ سب کچھ کر رہے ہیں سوائے الیکشن کروانے کے. یہ جو لوگ, اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ فنڈز وہ نون لیگ کو پیسے دے رہے ہیں, یعنی کھلے عام نون لیگ کی مدد کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا.